السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میری پیاری بہنوں، پہلے میں آپ سب کو رمضان کے بارے میں کہوں گی کہ رمضان کسے کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جس کا نام ہے شب قدر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا ہے اور اس بابرکت مہینے کو رمضان کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روزے کے احکام۔ رمضان المبارک کا روزہ ہر عاقل بالغ اور روزے پر قدرت رکھنے والے مسلمان پر واجب ہے۔ صبح صادق کے طلوع سے روزے کے وجوب کی ابتدا ہوتی ہے اور غروب آفتاب تک رہتی ہے۔ فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ روزہ ایک فرضی عبادت ہے، یہ 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے اسی طرح فرض ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں تھی، بلکہ پہلی امتوں پر بھی اسی طرح فرض تھی جس طرح ہمارے لیے فرض ہے۔ روزوں کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ ہر اس فحش کام یا ہر بری طرح کی حرکتوں سے باز رہنا ہے، یعنی اس میں گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ وغیرہ سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ روزہ دار کی منہ کی خوشبو فرشتوں کو بہت پسند ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں بندے کو خود دوں گا۔ باقی اعمال کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ عمل تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک ایسا راز ہے جو کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم نے روزے کے سوا ہر عمل اپنے لیے کیا ہے، اور روزہ بالخصوص میرے لیے رکھا ہے، اور اس کی خصوصی جزا میں دوں گا۔ اس ذات کی قسم جس کی قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ مسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل آدمی کا دونا ہوتا ہے، اسی طرح کہ ایک نیکی 10 تک ہو جاتی ہے۔
یہاں تک کہ 700 تک بڑھتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ جتنا چاہوں دے دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر، شرعی سفر اور مرض کے بغیر چھوڑے، پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ ترمذی، ابو داؤد۔ روزوں کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے، حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ روزہ داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ سنتیں: رمضان میں سحری کرنا سنت ہے اور سحری کرنے میں برکت ہوتی ہے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ مسواک کرنا بھی سنت ہے، غرض روزوں کی جتنی خصوصیات بیان کی جائے کم ہے۔ السلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بس